السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا میزبان ایاز شیخ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے صحابہ کرام کے ایمان کا لیول، جو کہ علی بھائی نے بہت ہی خوب انداز سے بیان کیا ہے۔ دوستوں، جس طرح ہماری حدیثوں میں آتا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام کے ایمان کا لیول تھا اور کس طرح وہ یقین تھا، ان کا پختہ یقین تھا، اور کس طرح انہوں نے جنگیں لڑیں، اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو بہت ہی ایمان افروز گفتگو ہے، آئیے آپ اور میں ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی پھر صدیقین میں شمار ہوں گے۔ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ والشہداء عند ربہم، اور اللہ کے حضور شہید بھی شمار ہوں گے۔ شہید یعنی اللہ کے دین پر گواہی دینے والے، شہادت علی الناس، لوگوں تک بات پہنچانے والے۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر، و نورہم، اور ان کے لیے پھر وہ نور بھی ہوگا۔ والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، پھر ایسے لوگ ہوں گے دوست کی۔ اور کفر سے مراد یہ پنجابی والا کفر نہیں ہے، عربی والا۔ ناشکری کریں گے یعنی ایمان لانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، صرف اللہ رسول کو ہی مانتے رہیں گے، تو ان کے لیے۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں سر، یہ جن کی زبان میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور نبی بھی موجود ہے سر، ان صحابہ نے پھر رومن اور پرشین امپائر الٹنی تھی نا، ان کے ایمان کس لیول کے اوپر تھا؟ اسی لیے خالد بن ولید جب یعنی عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلے، ہیرا شہر کے پاس یعنی پہنچے، تو جب ہیرا کے وہ سفید محل کو دیکھا نا، تو کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ کس چیز کا؟ کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نئی دعوت شروع کی تھی نا، اور آپ مکے میں اکیلے تھے، آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا، تو میں ایک دفعہ حضور کے پاس سے گزرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب رومن اور پرشین امپائر کو میرے قدموں میں ڈال دے گا، اور اللہ کی قسم میں یہاں پہ کھڑا ہوا وہ سفید ہیرا کا محل بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے امتی وہاں تک پہنچیں گے۔ اللهم انجز وعدك ووعد رسولك، فوالله لقد سمعته يبشر بها أول ما جهر بدين الله، وهو مستند بظهره إلى الكعبة يلبس، وهم بين مصدق ومكذب ومستهزئ، ولم يخطر لي على بال عندئذ أنني سأكون أول من يشهدون، وأن الله يرويها. اللهم منك العفو على ما فات مني، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا عَقَبْتَ۔ اور وہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے، اور وہی وہاں پہ پہنچے، اور جب لکھا کرتے تھے نا خاطیے مخالفین کو، تو کہتے تھے میں وہ فوج لے کے آیا ہوں کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے زیادہ وہ اپنی موت کو محبوب کرتے ہیں، تو لڑو پھر۔ جو مرنے کے لیے آیا ہوا ہے، 302 ہے چلتی پھرتی، اس کو آپ کیسے کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ جو کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنی ہے، میں نے کرنی آج ہی مرنا ہے سر، اس کے سامنے رومن اور پرشین امپائر کا اسلحہ، ان کی ریزروڈ آرمیز، کیسے آپ دیکھیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو انہی سے ہی اسلحہ چھین کے، انہی سے منجنیقیں چھین کے، انہی کو الٹ کے رکھ دیا۔ بنو تمیم نے جنگ قادسیہ کے اندر یعنی ہاتھی جب لے کے آگے، تو عرب کے گھوڑوں نے تو ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں کے گھوڑے جو ہیں بھاگ گئے۔ بنو تمیم پیدل ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے ہاتھیوں کو گرایا۔
8,500 مسلمان شہید ہوئے جنگ قادسیہ۔ سر وہ 8,000 مسلمان تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، آج ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے، صحابہ بھی تھے کچھ۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سر، جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، اور ان قربانیوں کے لیے جو بجلی بھری تھی نا، اس کتاب نے بھری تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود منبر پہ یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ یعنی جو کتاب کو پکڑیں گے وہ عروج پہ جائیں گے، وہ صحابہ، اور ہم چھوڑ کے خوار ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کی ہی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے۔ ہاں تو دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اور میں تو ایک حالت غیر میں چلا گیا کہ جس طریقے کا وہ وقت ہوگا، اور کس طرح انہوں نے اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر صحابہ کرام نے قربانی دی اللہ کی راہ میں صرف۔ تو آج کے مسلمان کو دیکھا جائے اور اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھا جائے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کتنے ایسے ہیں جن کے ہمیں واقعی میں نام تک نہیں پتہ۔ تو ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نبی کی حدیثوں کو سننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو میرے خیال سے عالم ہونا چاہیے، دین کا عالم ہونا چاہیے، اتنا کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔